ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح اور رتی جناح کی شادی کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب بھی یہ موضوع ہمارے مورخین کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے اور اس موضوع پر مسلسل نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جناح اور رتی جناح کی شادی کا احوال تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین، جب 1916 کے لگ بھگ رتن بھائی نے اپنی دل کا احوال جناح کو سنایا تو جناح نے ان سے کہا کہ ہماری شادی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ رتن بھائی نے جناح سے کہا کہ وہ انہیں اسلام پر لوازمہ فراہم کریں۔ جناح نے پہلے اپنے صحافی دوست سید عبداللہ بریلوی اور پھر بہن شیریں کے ہاتھ انہیں اسلام سے متعلق چند کتابیں بھجوائیں۔ رتن نے یہ کتابیں پڑھی تو اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 1916 میں جناح رتن بھائی کے اہل خانہ کے ساتھ دارجلنگ گئے ہوئے تھے۔ رتن بھائی کے والد سر ڈنشا پیٹٹ کا شمار ہندوستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ جناح ڈنشا پیٹٹ سے عمر میں 3 سال چھوٹے اور رتن بھائی سے 24 سال بڑے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس سفر میں رتن بھائی جناح کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی۔ رتن بھائی بچپن سے ہی ایک مختلف مزاج کی حامل تھی۔ ان کی پرورش شاعرانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ ناظرین، رتی جب جناح سے ملی تو اس وقت تک وہ شیلے، کیٹس، براؤننگ، برنس اور بے شمار دوسرے شعراء اور بہت سے ڈراموں اور ناولوں کا گہرا مطالعہ کر چکی تھی۔ رتی کے زود اثر پذیر ذہن کا ان سے متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ وہ رومان پسند ہو گئیں۔ یہی وہ فضا تھی جس میں وہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملی۔ وہ بلند قامت، قداور اور اولو العزم و عالی ہمت جناح کی طرف مائل ہو گئیں، جو اس وقت تک سیاست اور قانون کے میدانوں میں صف اول میں جگہ پا چکے تھے۔ دارجلنگ میں رتی کو محمد علی جناح کی شخصیت، عادات و اطوار اور سیاسی فلسفہ کا بہت قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ بظاہر سخت گیر، اپنی انا کے اسیر، استقامت اور اولوالعزمی کی مجسم تصویر، وجیح اور سرو قد، محمد علی جناح جو پہلی شادی کے بعد سے تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، رتی بھائی کو اپنے باطن میں ایک مختلف انسان دکھائی دیے۔ ناظرین، ایک ایسا انسان جس کی روح نہایت نرم و نازک تھی۔ دارجلنگ کے سبززاروں میں محمد علی جناح اور رتی بھائی گھنٹوں گھوڑ سواری کرتے رہتے اور اسی دوران بالآخر انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کے سائے میں تمام عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رتن بھائی کی قریبی دوستوں میں سروجنی نائیڈو کی بیٹی پدماجا شامل تھی۔ پدماجا رتن بھائی سے اپنی دل کی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، لیکن اتنی قربت کے باوجود اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رتن بھائی نے انہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز میں شامل کیا تھا۔ جناح دارجلنگ سے واپس آئے تو اپنی سیاسی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ رتن بھائی کو نہیں بھولے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بھائی کے والد کو اس شادی کے لیے کس طرح آمادہ کریں، لیکن وہ ہندوستان کے صف اول کے ماہر قانون تھے۔ ایک دن وہ ڈنشا پیٹٹ کے گھر پہنچ گئے اور اپنی دوستی اور سر ڈنشا کے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ ناظرین، جناح کے ایک دوست MC چاگلا نے، جو بعد میں ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور ایک زمانے میں جناح کے متحد کام کر چکے تھے، اپنی کتاب روزز ان ڈسمبر این آٹوبایوگرافی میں لکھا ہے کہ دارجلنگ سے واپس آنے کے بعد ایک شام محمد علی جناح سر ڈنشا پیٹٹ کے پاس پہنچے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ان سے پوچھنے لگے کہ مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ سر پیٹٹ نے، جو صورتحال سے بالکل بے خبر تھے، بہت زور دے کر اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ ایسی شادیوں سے قومی یگانگی اور یکجہتی میں خاصا اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ انجام کار یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ جناح اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بحث پر مزید الفاظ ضائع کیے بغیر اپنے دوست سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزو مند ہوں۔ سر ڈنشا پیٹر سختے میں رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی رائے کے خود ان کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں سخت طیش آ گیا اور انہوں نے ایسی کسی بات کو سوچنے تک سے انکار کر دیا جو ان کے نزدیک لغو اور مضحکہ خیز تھی۔ ناظرین، سر ڈنشا پیٹر پارسی تھے اور یہ برادری ان دنوں خاص طور پر اپنے مرد اور عورتوں کے دوسرے مذاہب میں رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ ادھر رتن بھائی بھی 17 برس کی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جناح سے ملنا ترک نہیں کیا تھا، بلکہ اب وہ کھلم کھلا ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ رتن پیٹر نے بھی اپنے والدین کو مطلع کیا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
سر شاہ اور لیڈی پیٹٹ اب تک تو اسے صرف محمد علی جناح کا یک طرفہ معاملہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اب جو انہیں معلوم ہوا کہ دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے، انہوں نے پہلے تو رتن کو عمروں کے فرق اور پھر مذہب اور رسم و رواج کے فرق کی آڑ لے کر بات رکھنا چاہا، مگر رتن کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ عزم کر چکی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ ارے سر پیٹر جون 1917 کے آخر میں ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئے۔ عدالت میں مقدمے دائر کرنا سر شاہ کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے موٹے گھریلو تنازعات اور کاروباری مسائل بھی عدالت میں لے جاتے تھے۔ اعلیٰ برطانوی افسران سے لے کر گھریلو ملازمت تک وہ سب کو کبھی نہ کبھی عدالت میں لے گئے، لیکن جناح کے خلاف جو اس وقت ملک کے ایک اعلیٰ وکیل بن چکے تھے، عدالت میں جانا حیران کن حد تک حماقت تھی۔ سر شاہ نے دعویٰ کیا کہ جناح رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے۔ عدالت نے بآسانی یہ اندازہ لگا لیا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتن بائی 18 سال کی نہ ہو جائیں، اس وقت تک اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، سر شاہ پیٹر کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح سے دور رہ کر رتن بائی کا جذبہ محبت سرد پڑ جائے گا، مگر جب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو تو انہوں نے بالا جناح کو پیغام بھیجوانا شروع کیا کہ اگر آپ سول میرج پر آمادہ ہوں تو ہم آشیرواد دے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات جناح کے مزاج کے خلاف تھی۔ وہ مسلمان تھے اور ان کو یہ قانون بھی معلوم تھا کہ سول میرج کے لیے یہ حلف دینا پڑتا ہے کہ فریقین کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ یوں بھی وہ اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے اور ایسے کسی حلف پر دستخط کرنے سے ان کا پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ 20 فروری 1918 کو رتن بائی 18 سال کی ہو گئیں۔ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھی۔ انہوں نے جناح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، جناح کے سامنے الجھن یہ تھی کہ 1901 میں اسماعیلی مسلک خیرباد کہنے کے بعد سے وہ کوئی مسلک کی چھاپ نہیں رکھتے تھے۔ 1918 سے پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کر چکے تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنے بہنوئیوں کے خاندانوں کی مسلک کی وابستگی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ شیعہ ہے یا سنی یا اسماعیلی۔ محمد علی جناح کی ایک بہن رحمت بائی کی شادی کلکتہ کے ایک سنی مسلمان قاسم بھائی جمال سے ہوئی تھی۔ دوسری بہن مریم بائی کی شادی ممبئی کے خواجہ حسن عشری عابدین بھائی پیر بھائی سے، اور تیسری بہن شیریں بائی کی شادی ممبئی کے ایک اسماعیلی تاجر جعفر بھائی سے ہوئی تھی۔ تاہم 1967 میں جب وہ پاکستان آئی تو انہوں نے اسماعیلی مسلک چھوڑ کر شیعہ حسن عشری مسلک اختیار کر لیا۔ جناح کے اکلوتے بھائی احمد جناح نے ایک سوئس اور ایملی سے شادی کی تھی۔ ناظرین، محمد علی جناح 1901 کے بعد سے ہر مسئلے کی تفریق سے بالاتر تھے، مگر اب رتن بائی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی مسلک کا انتخاب کرنا تھا۔ محمد علی جناح نے اپنے اسماعیلی دوست سر محمد کریم اور سر فضل بھائی کریم بھائی کی وساطت سے سر آغا خان سوئم کی والدہ لیڈی شمس علیشہ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ رتن بائی کو اسماعیلی جماعت میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیڈی شمس علیشہ اسماعیلی برادری کی روحانی سرپرست تھی اور ماتا سلامت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ وہی لیڈی شمس تھی جنہوں نے 41 سال پہلے جناح کی پیدائش پر ان کا نام محمد علی رکھا تھا۔ تاہم انہوں نے رتن بائی کو اسماعیلی جماعت میں شامل کرانے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے سلطان محمد شاہ امام ہے اور جماعت کے معاملات پر انہی کی رائے حتمی ہے۔ لیڈی شمس نے سر آغا خان سے بذریعہ خط بات کی، مگر 17 برس پہلے محمد علی جناح کے اسماعیلی عقیدے کو خیرباد کہنے کے فیصلے سے ناراض سر آغا خان نے جوابی خط میں فیصلہ لکھ بھیجا کہ رتن بائی کو کسی بھی صورت اسماعیلی فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، اب جناح صاحب نے اثنا عشری شیعہ مسلک کے تحت رتن بائی کے قبول اسلام پر غور کیا اور انہوں نے اپنی بہن مریم پیر بھائی کے داماد رجب علی بھائی اور ابراہیم باٹلی والا کے توسط سے خواجہ حسن عشری جماعت کی سیموئل روڈ بمبئی کی بالا گلی والی مسجد کے امام سے رابطہ کیا، مگر اندیا ملتا ہے کہ شیعہ قیادت بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اب جناح کے پاس جو فرقہ پرستی سے ہمیشہ متنفر رہے تھے، سنی علماء سے رجوع کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست عمر صوبانی کے ذریعے سنی عالم دین مولانا نذیر احمد خجندی سے رتن بائی کے قبول اسلام کے لیے باضابطہ رابطہ کیا۔ انہوں نے یہ درخواست بلا تعامل قبول کر لی۔
नाज़रीन 18 अप्रैल 1918 को उमर सोबानी रतन भाई के घर पहुंचे। उस वक्त उनके तमाम अहल खाना पारसी अकीदे के एक सालाना रस्म के त्यौहार के लिए आतिश कदे गए हुए थे। रतन भाई उमर सोबानी की कार में मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी की मस्जिद पहुंची। ये मस्जिद मौलाना अबुल कलाम के वालिद मौलाना खैरुद्दीन ने कायम की थी। वहाँ जिना भी मौजूद थे। नाज़रीन, मौलाना खजंदी ने रतन भाई को कलमा तैयबा पढ़ाया और उनका नाम मरियम रख दिया। उसके बाद उमर सोबानी रतन भाई को वापस उनके घर छोड़ आए, जबकि उनके अहल खाना भी मजहबी तकरीब से वापस नहीं आए थे। चुनांचे किसी को भी उनकी चंद घंटों के लिए घर से गैर मौजूदगी का पता न चल सका। नाज़रीन, जब ये खबर ख्वाजा असना अशरी जमात मुंबई के सरबराह खान बहादुर सेठ बच्चू अली तक पहुंची तो उन्होंने रजब अली इब्राहिम के तवस्सुत से जिन्ना को फौरी पैगाम भिजवाया कि वो अपने गुज़श्ता फ़ैसले पर नज़रसानी करते हुए उन्हें और रतन भाई को ख्वाजा असना अशरी जमात में शामिल करने के लिए तैयार है। चुनांचे अगली सुबह मोहम्मद अली जिन्ना और रतन भाई ख्वाजा असना अशरी बरादरी में शामिल हो गए। नाज़रीन, 19 अप्रैल 1918 को यानी 7 रजब 1339 हिजरी और जुमा का दिन था और मकाम माउंट प्लेजेंट रोड पर वाक़े मोहम्मद अली जिन्ना का बंगला साउथ कोर्ट था, जहां रतन भाई और मोहम्मद अली जिन्ना रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। ये निकाह मौलाना हसन नजफी ने असना अशरी अकायद के मुताबिक पढ़ाया। इस निकाह में रतन भाई के वकील शरीयत मदार आकाए हाजी शेख अबुल कासिम नजफी और कायदे आज़म के वकील जनाब मोहम्मद अली खान राजा साहब महमूदाबाद बने, जबकि मोहतरम गुलाम अली शरीफ भाई देवजी और उमर सोबानी ने बतौर गवाहान निकाह नामे पर दस्तखत किए। नाज़रीन, इस निकाह नामे के मुताबिक महर की रकम मुबलक 1000 रुपये मुकर्रर हुई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी दुल्हन को 1.25 लाख रुपए बतौर तोहफा पेश किए थे। नाज़रीन, अब वो यादगार लम्हा आया जब दुल्हा ने दुल्हन को अंगूठी पहनानी थी। इंकशाफ हुआ दूल्हा साहब अपनी बेपनाह मसरूफियत में अंगूठी खरीदना भूल गए हैं। ऐसे में राजा साहब महमूदाबाद जिन्ना की मदद को आए और उन्होंने अपने हीरे की अंगूठी जिन्ना को दी कि वो उसे अपनी दुल्हन को पहना सके। निकाह नामे पर जिन्ना का मसला ख्वाजा असना अशरी तहरीर किया गया। ये अलग बात कि जिन्ना के इंतकाल के बाद जब उनकी जायदाद की तकसीम का झगड़ा शुरू हुआ तो अदालत ये फैसला नहीं कर सकी कि जिन्ना का मसलक क्या था। नाज़रीन, मोहम्मद अली जिन्ना की शादी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, खुसूसन मुंबई प्रेसिडेंसी में जहां पारसियों की अक्सरियत आबाद थी। वहां इस खबर पर तबसरे आम थे। सर डेंशा पीटेट इस वाक़े के बाद तकरीबन खाना नशीन हो गए और किसी से इस मौजू पर गुफ्तगू के रवादार न थे। वो शदीद तैश और गुस्से में थे। उन्होंने अपनी इस शिकस्त पर दोबारा अदालत से रजू करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जिन्ना ने उनकी बेटी को अगवा किया है ताकि उनकी दौलत हासिल कर सके। जिन्ना के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इश्ताल का बायस थी। उन्होंने हमेशा इस बात पर फ़ख्र किया था कि वो अपने बलबूते पर लखपति बने थे। अब उन्हें इस इल्ज़ाम का सामना था कि वो दौलत बटोरने वाला एक आम सा शख्स है। रुति के एहसासात जिन्ना से भी ज़्यादा ख़राब थे। अदालत में जब जज ने जिन्ना से पूछा कि क्या उन्होंने रुति पीटेट को उनके बाप के घर से अगवा किया है, तो इससे पहले कि जिन्ना कोई जवाब देते, रुति जिन्ना की दफ़ा में खड़ी हो गई और बोली, जनाब आला, मिस्टर जिन्ना ने मुझे अगवा नहीं किया, असल में मैंने उन्हें अगवा किया है। जिन्ना भी रुति की बेखौफी से हैरान रह गए और उनके चेहरे पर वो नायाब मुस्कुराहट छा गई जिसे रुति दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज रखती थी। सर डेंशा अपनी बेटी के अल्फाज और उसके चेहरे की तासरात को कभी ना भुला सके। नाज़रीन, सारा मामला ख़त्म हो चुका था और अब रुति को सिर्फ उन कागजात पर दस्तखत करना बाकी रह गया था जिसमें उन्हें अपनी विरासत से दस्तबरदार होना था। 20 फरवरी 1929 को रतन भाई का इंतकाल हो गया। हसन अली एम जाफर ने अपनी किताब दी एंडेंजर्ड स्पेशीज़ में लिखा है कि रतन भाई के इंतकाल पर मुंबई के ख्वाजा शिया असना अशरी जमात ने उन्हें जमात के कब्रिस्तान आराम बाग में दफन होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जमात का मौक़िफ़ ये था कि इस कब्रिस्तान में कोई गैर ख्वाजा दफन नहीं हो सकता। जिन्ना ने जमात के इस मौक़िफ़ को चैलेंज किया और कहा कि अगर उसने अपने फैसले को तब्दील नहीं किया तो वो अदालत से रजू करेंगे। ना कि इस मौक़िफ़ पर जमात के सदर हुसैन भाई लालजी ने रतन भाई को आराम बाग कब्रिस्तान में दफन होने की इजाज़त दे दी, जहाँ वो आज भी आसूदा खाक है।